الہاکم التکاثر، تمہیں اس کثرت طلبی نے ہلاکت میں ڈال دیا اور تم اس میں لگے رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، لیکن تمہاری یہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہنوز ختم نہیں ہوا۔ اسی سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ جناب ابو ہریرہ راوی ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، تو ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بمشکل پورا ہوتا ہے، اور 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ٹھیک سے، اور ہاتھ میں تلوار ہے اور دشمن ہمارے سامنے ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں ہم سے بھی کسی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور پوچھا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں آج انواع و اقسام کے مختلف کھانے ہیں، مختلف کپڑے ہیں، ہماری ضروریات کے لیے جو ہمہ وقت چیزیں میسر ہوتی ہیں، اور ایک دن میں 4 5 لباس تبدیل کیے جاتے ہیں، اور پھر اس دوڑ میں بعض اوقات انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اسے ضرورت سے آگے زینت کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں کہ نہیں۔ اس چکر میں انسان بہت سارے پیسے، بہت سا مال جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور مال کا ایک مسئلہ ہے کہ مال جب نہیں ہوتا تو بھی ٹینشن ہوتی ہے، اور جب ہوتا ہے تو ڈبل ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ آپ آزما کر دیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک جگہ پر انویسٹ کر رکھا ہے، تو جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے اس سے منافع آتا ہے، پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ پیسے کی جو فطرت ہے وہ تو یہ ہے کہ جب یہ کسی کے پاس سے چلا جاتا ہے تو اسے فائدہ دیتا ہے، جب کسی کے پاس آتا ہے تو اسے فائدہ نہیں دیتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ روپے منافع ہوا۔ اب آپ 10 لاکھ روپے میں اگر آپ یہ چاہیں کہ اس سے میں اپنے کپڑے بنا لوں، تو کیا آپ پیسوں کے کپڑے بنا سکتے ہیں؟ یا ان پیسوں کو آپ بطور کھانا کھا سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ پینا چاہیں کچھ، یا مکان لینا چاہیں، یا اسی کی اگر آپ دیواریں کھڑی کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی پیسہ آپ کے پاس سے جائے گا تو اس کے عوض آپ کو سہولیات ملیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی فطرت یہ ہے کہ یہ جب انسان سے چلا جاتا ہے تو اسے سکھ دیتا ہے، اور جب آتا ہے تو تقریباً دکھ ہی دیتا ہے۔